بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص تھا جو خود کو گناہوں کے نزدیک بھی نہیں جانے دیتا تھا اور عبادت خدا میں مشغول رہتا تھا۔ ابلیس کو اس سے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ اس نے اس کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے تمام بچوں کو بلایا۔ تمام بچے اپنے باپ کے پاس اکٹھے ہوئے تو ابلیس نے کہا، تم میں سے کون ہے جو فلاں عابد کو گمراہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی بے گناہی نے مجھے بے حد تنگ کیا ہے۔ ہر کسی نے اپنے حساب سے کہا۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں اسے عورتوں کے حوالے سے گمراہ کروں گا۔ ابلیس نے کہا، تمہارا یہ حربہ بیکار ہے، کیونکہ وہ عورتوں کے فریب میں نہیں آتا۔ دوسرے نے کہا، میں اسے شراب اور دیگر نشاور مشروبات سے گمراہ کروں گا۔ ابلیس نے کہا، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ دنیا کی لذتوں سے دھوکہ کھانے والا نہیں ہے۔ تیسرے نے کہا، میں اسے گمراہ کر سکتا ہوں۔ ابلیس نے کہا، کیسے؟ اس نے کہا، عبادت کے ذریعے۔ ابلیس نے کہا، تمہاری یہ تجویز بہت اچھی ہے، لہٰذا اس پر عمل کرو۔ وہ شیطان انسانی شکل میں اس عبادت گزار کی عبادت گاہ میں داخل ہوا۔ اس کے سامنے کھڑے ہو کر نماز و عبادت میں مشغول ہو گیا۔ وہ روز و شب بغیر کسی وقفے کے عبادت کرتا رہا۔ عابد نے تعجب کرتے ہوئے اپنے آپ سے کہا، یہ نیا آنے والا عابد کس قدر عبادت کی توفیقات سے سرشار ہے۔ اس نے شیطان سے سوال کیا، مگر شیطان اس کے سوال کی پرواہ کیے بغیر عبادت میں مشغول رہا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اس عابد نے کئی بار کہا، اے بندہ خدا، مجھے بھی بتا دے وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تم اس قدر عبادت گزاری کر رہے ہو۔ آخرکار شیطان نے عبادت گزار سے کہا کہ میں ایک ایسے گناہ کا مرتکب ہوا کہ مجھے وہ جب بھی یاد آتا ہے اس کے خوف سے میرے اندر عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، تاکہ میں اپنی عبادت کے ذریعے اس گناہ کا ازالہ کر سکوں اور اسے اپنی زندگی سے مکمل طور پر باہر نکال دوں۔ عابد نے پوچھا، وہ کون سا گناہ تھا؟ مجھے بھی بتاؤ تاکہ میں بھی وہ گناہ انجام دوں اور پھر توبہ کروں۔ شیطان نے کہا، یہ 2 درہم لو اور شہر میں فلاں جگہ فلاں عورت کے پاس جاؤ اور اس سے زنا کرنے کے بعد واپس لوٹ آؤ۔ وہ جاہل عابد شہر گیا اور لوگوں سے اس فحاشا کا پتہ پوچھنے لگا۔ لوگوں نے اس کو پتہ بتا دیا اور اپنے آپ سے کہا، یہ عابد ضرور اس فحاشا کو واعظ و نصیحت کرنا چاہتا ہے۔ عابد عورت کی گھر کی طرف روانہ ہوا اور اجازت لینے کے بعد گھر میں داخل ہوا۔ اس عورت نے جب اس عابد کی وضع و قطع دیکھی تو اس عابد سے کہا، اس مکان میں آنا تمہاری شان کے شایان نہیں ہے، تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ عابد نے شیطان کی داستان بیان کی۔ اس عورت نے کہا، پہلی بات تو یہ کہ توبہ کا بہترین اور مناسب راستہ یہی ہے کہ ترک گناہ کرو، اور دوسرا، کیا معلوم کہ جو کوئی توبہ کرتا ہے اور اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، جس کسی نے بھی تمہیں اس راستے پر چلایا ہے وہ شیطان ہے جو تمہیں اس طرح فریب میں لانا چاہتا ہے۔ اب تم واپس اپنی عبادت گاہ میں جا کر دیکھو، وہ وہاں نہیں ہوگا۔ اور جب عابد واپس اپنی عبادت گاہ آیا تو وہاں عابد شیطان کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ عورت اس رات ہی اس دنیا سے چل بسی۔ اگلی صبح لوگوں نے اس کے دروازے پر یہ لکھا ہوا دیکھا کہ اس عورت کے جنازے میں داخل ہو کہ وہ ایک جنتی ہے۔ لوگ شک میں پڑ گئے کیونکہ یہ جملہ اس عورت کی حال و شان کے مناسب نہیں ہے۔ اس واقعے کو 3 دن گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر وحی نازل کی کہ اس عورت کے جنازے میں شامل ہو اور اس کی نماز جنازہ پڑھیں اور لوگوں کو اس میں شامل ہونے کا حکم دیں، کیونکہ میں نے اسے بخش دیا ہے اور اس پر بہشت واضح کر دی ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمان خدا پر عمل کیا اور اس فحاشا کا نماز جنازہ پڑھایا۔ بے شک اس طرح ایک گناہوں میں غرق عورت امر بالمعروف اور نہی المنکر اور ایک انسان کو گناہ سے بچانے کی وجہ سے اس طرح رحمت الہی کی مستحق قرار پائی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔